اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستانیوں کے لیے چین سے دو بڑی خوشخبریاں آ گئیں۔ ترکی کے بعد چین نے بھی پاکستان سے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ ایک وقت میں دو بڑے تحفے، پاکستانی قوم خوشی سے نہال۔ شکریہ شی جن پنگ، ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ چین نے پاکستان کو کون سا خطرناک ہتھیار دینے کا اعلان کر دیا اور پاک فضائیہ کا خصوصی جہاز آج صبح چین کے لیے کیوں روانہ ہوا۔ جبکہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترک صدر نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا۔ دلچسپ معلومات اور حقائق جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، ترکی کے بعد چین بھی میدان میں آ گیا اور پاکستان کو بڑا تحفہ دینے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا، چین نے اپنی دوستی کا پورا حق ادا کیا، چاہے وہ پاکستان کی ترقی کا معاملہ ہو یا دفاع یا پھر صحت کا۔ چین نے پاکستان کو ہر مقام پر بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا۔ سی پیک کی صورت میں چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی پر اتنی گہری مہر لگا دی کہ پوری دنیا اس دوستی پر رشک کر رہی ہے۔ ناظرین، سمندر کے پانیوں سے گہری اس دوستی کو 70 سال مکمل ہو گئے ہیں اور اس تاریخی دن کو یادگار بنانے کے لیے چین نے پاکستان کو ایک اور شاندار اور خطرناک تحفہ دے دیا ہے۔ خطرناک کا لفظ سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وہ ایک خطرناک ہتھیار جو بھارت کے چیتھڑے اڑا ڈالے گا اور اس کے بعد دشمن اس پاک سرزمین کو نقصان پہنچانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ شاہکار بہت جلد پاکستان بھی لایا جائے گا، کیونکہ چین نے ابھی یہ شاہکار اپنی زمین پر دنیا کو دکھایا ہے۔ آخر وہ کون سی ایسی خطرناک چیز ہے جس نے دشمن پر لرزہ طاری کر دیا ہے؟ اس کی تفصیلات ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ یہاں ہم آپ کو پاکستان اور چین کے حوالے سے ایک اور خوشخبری دیتے چلیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ چین نے پاکستان سے اپنا بڑا وعدہ بھی پورا کر دیا ہے۔ پاک فضائیہ کا خصوصی طیارہ چین سے کورونا ویکسین لے کر وطن پہنچ گیا۔ ناظرین، کورونا ویکسین لینے کے لیے پاک فضائیہ کا خصوصی طیارہ IL-78 نور خان ایئر بیس سے چین روانہ ہوا۔ جب وہ طیارہ چین پہنچا تو وہاں چینی ویکسین کو پاکستان کے حوالے کرنے سے قبل بیجنگ میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چین کے وزیر اعظم تھے اور چینی وزیر اعظم نے کورونا ویکسین کو پاکستانی وفد کے حوالے کیا۔ ناظرین، کورونا ویکسین کا خصوصی کنٹینر چین سے پاکستان پہنچا دیا گیا۔ ناظرین، ویکسین کو EPI کے مرکزی کولڈ اسٹور میں ذخیرہ کیا جائے گا۔ EPI مرکز سے کورونا ویکسین کو صوبوں کی جانب روانہ کیا جائے گا۔ ملک بھر میں اس کی ترسیل کے تمام انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ سندھ بلوچستان میں کورونا ویکسین بذریعہ ہوائی جہاز بھجوائی جائے گی۔ ویکسین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے NDMA کنٹینر، کولڈ باکسز، ڈرائی آئس فراہم کرے گی۔ نیشنل کنٹرول اینڈ آپریشن سینٹر میں خصوصی ویکسین نرس سینٹر قائم کیا گیا ہے، جبکہ صوبائی زرعی سطح پر ویکسین مراکز قائم ہوں گے۔ واضح رہے ناظرین کہ چین نے گزشتہ دنوں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان کو کورونا ویکسین کی ایک کھیپ تحفے کے طور پر دے گا، جس میں کورونا ویکسین کی 5 لاکھ ڈوزز ہوں گی۔ اس حوالے سے چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے میڈیا بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ چینی حکومت نے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے کورونا ویکسین کی ایک کھیپ بطور تحفہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چینی حکام نے مزید بتایا کہ پاکستان کو کورونا ویکسین برآمد کرنے کے لیے تیز رفتار منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ویکسین کی کتنی مقدار بھیجی جائے گی اور ویکسین کون سی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ اسی حوالے سے ایک ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان چین کی تیار کردہ ایک اور ویکسین کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی۔ چین نے اس ویکسین کی پاکستان کے اندر تیاری کے ضمن میں اعانت پر بھی رضامندی ظاہر کی۔ کووڈ-19 کے انکشاف کے وقت سے بیجنگ نے پاکستان کو اپنی طبی ٹیموں کی خدمات، ضروری آگاہی و مشاورت، وینٹیلیٹرز اور دیگر آلات کی فراہمی سمیت ہر طرح سے تعاون فراہم کیا۔ ناظرین، اپنے ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ چین نے 31 جنوری تک پاکستان کو کورونا ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں بطور تحفہ دینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ فروری کے آخر تک وطن عزیز کو ویکسین کی مزید 11 لاکھ خوراکیں مہیا کر دی جائیں گی۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ چینی سرکاری فرم سینوفارم کی تیار کردہ ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کی چین سمیت 5 ممالک منظوری دے چکے ہیں اور پاکستان کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے بھی پچھلے ہفتے توثیق کی جا چکی ہے۔ اس ویکسین کی 1 کروڑ کے لگ بھگ خوراکیں اب تک چین میں استعمال کی جا چکی ہیں۔
नाजरीन, अब हम आते हैं इस खबर की जानिब जिसका आपको यकीनन बेसब्री से इंतजार होगा। नाजरीन, चीन ने पाकिस्तान के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस जदीद तरीन बहरी जहाज फ्रीगेट 054 बहरी जहाज मुतारिफ करा दिया है। और चीन ने ये शाहकार पाकिस्तान को ठीक उसी दिन दिया है जब पाकिस्तान को और चीन के समंदरों के पानी से गहरी दोस्ती को 70 साल मुकम्मल हुए। पाक बहरिया के लिए चीन से तैयार किए जाने वाले दूसरे जदीद तरीन बहरी जहाज फ्रीगेट 054 की तकरीबी रूनुमाई की गई। टाइप 054 फ्रीगेट पाक बहरिया के बेड़े में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल जहाज होंगे, जिनमें जदीद तरीन सतायाब, ज़ेर-ए-आब और फिजाई हथियारों के सिस्टम नस्ब होंगे। सिर्फ यही नहीं, ये जहाज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फिजाई और समंदरी सर्वेलेंस और एक्वास्टिक सेंसर से लैस हैं, जो कि कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आपस में जुड़े हैं। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे, सेंसर से लैस होगा। पाक बहरिया के बेड़े में जहाज की शमूलियत से मुल्क के समंदरी दिफा मजीद मजबूत होगा। नाजरीन, पाक बहरिया के लिए तैयार किए जाने वाले दूसरे टाइप 054 क्लास फ्रिगेट की लॉन्चिंग तकरीब हुडोंग जोंगवा शिपयार्ड शिंगाई में मुनाकिद हुई, जहां चीन में चीफ नेवल ओवरसीर कमोडोर असफर हुमायूं ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एलामिया के मुताबिक तकरीब रूनुमाई का दिन पाक चीन दोस्ताना ताल्लुकात के 70 साल पूरे होने का दिन भी है। तकरीब में चीन के आला ओहदेदारान, चाइना शिप बिल्डिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी CSTC और हुडोंग जोंगवा शिपयार्ड के एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में कमोडोर असफर हुमायूं का कहना था कि इन जहाज़ों की शमूलियत पाकिस्तान के बहरी दिफा और हरबी सलाहियतों में खातिर ख्वाह इजाफा करेगी। इस मौका पर उन्होंने आलमी वबा कोरोना वायरस के बावजूद हुडोंग जोंगवा शिपयार्ड और MSCSTC की जानिब से इन मंसूबों को वक्त पर मुकम्मल करने पर इनकी मेहनत और जज्बे को सराहा। नाजरीन, आपके लिए ये जानना भी इंतहाई अहम है कि पाक बहरिया ने 4 टाइप 054 AP फ्रिगेट का मुआहिदा 2017 में किया था और तमाम जहाज अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक फराहम किए जा रहे हैं। याद रहे नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों तुर्की ने भी पाकिस्तान को एक और खतरनाक जंगी बहरी हथियार देने का ऐलान किया था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अब तुर्की को अपनी बहरी फौज के लिए किसी दूसरे मुल्क के हथियारों या जंगी बहरी बेड़े पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। इस मौका पर उन्होंने इस्तांबुल F-515 और पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले तीसरे मेल्जियम कोवरेट जंगी बहरी जहाज की वेल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि तुर्की अपनी बहरी फौज के हथियारों की तैयारी में न सिर्फ खुद कफील हो गया है, बल्कि अपने दोस्त और बरादर मुल्कों की बहरी अफवाज को भी जंगी बहरी जहाज फराहम करने की पोजीशन में है। तुर्क सदर ने कहा कि अब तुर्की को कोई भी मुल्क पाबंदियों से नहीं डरा सकता, क्योंकि तुर्की ने अपनी दिफाई सनत को इस काबिल बना लिया है कि वो मुकामी जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ इसको बरामद भी कर सकता है। और दगान का कहना था कि इस्तांबुल फ्रिगेट की तुर्क बहरिया में शमूलियत से इसकी ताकत मजीद बढ़ गई है और अब बहरिया को अपने समंदरों की हिफाजत के लिए किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान से मुतालिक तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की एक जैसे चैलेंजेस से नबरदाज़मा हैं। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। तुर्क सदर का कहना था कि जंगी जहाज़ों की तैयारी के लिए दिफाई ताउन तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात में एक और संग मील है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मेल्जियम क्लास जहाज सतायाब, ज़ेर-ए-आब, एंटी-एयर हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। तर्जुमान के मुताबिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मुआहिदे के तहत 4 में से 2 जहाज कराची शिपयार्ड में तैयार होंगे। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।